العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین ثم الصلاة والسلام علی الرسول الأمی المکی المدنی القرشی العجمی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ونجابتہم وخطابتہم وطہارتہم وسخاوتہم ورسالتہم وامامتہم وولایتہم وشجاعتہم وعطشہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صلوات پڑھیں۔ عزاداران مظلوم سید الشہداء و ماتم داران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کرار بتوفیقات الہی و بتصدق محمد اور آل محمد، کائنات عالم اور آدم کا پروردگار اپنی طیب و طاہر اور مطہر و مقدس معجز نما کتاب قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی 257 نمبر کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم ضرور بھی ضرور آزماتے ہیں، آزماتے رہیں گے اور آزماتے چلے آئے ہیں، کبھی اپنے بندوں کو خوف کے ذریعے، کبھی دشمن کے ڈر کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی پیاس کے ذریعے، کبھی اولاد اور مال کی کمی کے ذریعے ہم آزماتے ہیں، اور جب ہمارے بندے ہماری منعقد آزمائش پر ثابت قدم اترتے ہیں تو ان کا ایک مقام ہوتا ہے، ان کی ایک منزلت ہوتی ہے، ان کی ایک شان ہوتی ہے، ان کا ایک وقار ہوتا ہے۔ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس آیہ وافیہ نورانیہ کو آیت استرجاع کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اس آیت کو آیت استرجاع کہا جاتا ہے، اور یہ آیت بشان فاتح کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل، یعنی آیت صلوات پڑھیے بلند ترین محمد جی۔ یہ آیت ہمارے اور آپ کے سب کے، حسین کسی ایک قبیلے یا قوم یا خطے یا کسی ایک شہر کے نہیں ہے، حسین پوری کائنات کے ہے۔ اب جو مان لے وہ نصیب والا ہے، اور جو نہ مان پائے وہ استغفار کرتا رہے، کیا پتہ کب اس کا نصیب کھل جائے۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ حضور خود کہتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ کسی کو اگر نجات کی کشتی میں بیٹھ کے جنت تک جانا ہو تو حسین آئے ہی اس لیے ہے تاکہ جہنم سے چھڑائیں اور جنت تک انگلی پکڑ کے لے جائیں۔ صلوات تو بڑھیے محمد واد۔ عزیزان گرامی، یہ آیہ مبارکہ بڑی معتبر اور بہت مستند آیت قرآن مجید کی ہے جو فاتح کربلا کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ 5 امتحان ایک وقت میں عالم و آدم کی کائنات میں نہ کوئی ولی دے سکا، نہ کوئی قطب دے سکا، نہ کوئی قلندر، نہ کوئی سکندر۔ یہ ہے ابن حیدر،
اور نور عین پیمبر جس کو کہا جاتا ہے سرور، یہ حسین ہے کہ جس نے وادی کربلا میں 5 امتحان ایک ہی وقت میں دیے ہیں، تبھی تو اس کو یا ایتھا النفس المطمئنہ کا خطاب ملا ہے۔ فرش زمین پر بہت آدم آئے، نوح آئے، 1,23,999 انبیاء اس فرش زمین پر آئے، مگر نفس مطمئن کا خطاب صرف 2 ہی کو ملا، یا محمد کی جان بچانے والے علی کو ملا، یا مقصد محمد بچانے والے حسین کو ملا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ غور فرما رہے، اور اس میں انا للہ بھی ہے۔ انا للہ پڑھنے سے ابدیت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف بندہ رجوع ہوتا ہے۔ انا للہ جتنا پڑھتا رہتا ہے اتنا بندہ اپنے معبود سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ بعض حضرات کا سوچنا یہ ہے کہ شاید انا للہ ہم پڑھ لیں گے تو کہیں کسی گولے، کہیں کسی گلی، کہیں کسی کوچے سے کہیں ملک الموت نکل کے قبض روح نہ کر لے، تو ملک الموت بھی ایسے نہیں آتے۔ جب علی کا حکم ہوتا ہے، جب جلی کا حکم ہوتا ہے اور علی کا اشارہ ہوتا ہے، تب ملک الموت کہیں جاتے ہیں۔ ملک الموت بھی فالتو کی چیز نہیں ہے کہ ملک الموت ہی روح قبض کرتے پھرے، نہیں، جب لوح محفوظ پر کسی کی لکھ جاتی ہے تب ملک الموت اجازت لے کے آتے ہیں۔ حکم اللہ کا ہوتا ہے، پرمیشن اہل بیت کی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور ایک بلند ترین عظمت آل محمد کے اوپر صلوات پڑھے محمد وآل۔ عزیزو، حیدری جس ہستی معتبر کا ذکر کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں، بڑی عظیم ہستی ہے۔ ایک کی محنت بچانے والے کو حسین نہیں کہتے۔ آدم کے وارث حسین، نوح کے وارث حسین، ابراہیم کے وارث حسین، عیسیٰ کے وارث حسین، یحییٰ کے وارث حسین، لمک کے وارث حسین، یونس کے وارث، یعنی اب یوں سمجھو 1,24,000 انبیاء، جنہیں 1,23,000 پیغمبر جس کو سلام کریں اس ذات کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ 1,23,999 انبیاء جس معتبر ذات کو سلام کرے اس ذات معتبر کو، توجہ، اس ذات معتبر کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جھک کے جس کا احترام کرے اس ذات کو فاتح کربلا حسین کہتے ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، جھک کے سلام کریں۔ دیکھیں، میں نے قرآن کی آیت بھی پیش کر دی، حدیث پیغمبر بھی پیش کر دی، جھک کے سلام، اور صرف جھکنا ہی نہیں بلکہ یہ حسین وہ حسین ہے جو کبھی پشت پہ بھی آتا ہے اور کبھی آغوش پہ بھی آتا ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، کون سمجھے کہ حسین کیا ہے؟ جہاں نے صبر کا پروردگار دیکھ لیا، جہاں نے صبر کا پروردگار دیکھ لیا، خدا کے دین کا خدمت گزار دیکھ لیا، جہاں نے صبر کا پروردگار دیکھ لیا، خدا کے دین کا خدمت گزار دیکھ لیا، سنیے، اور نبی کا سر نہ اٹھا پشت پر رہے جب تک حسین ابن علی کا وقار دیکھ لیا، حسین ابن علی کا وقار دیکھ لیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا محمد۔ حسین ابن علی کا وقار دیکھ لیا، بڑی عظمت ہے، حسین کی ذات میں بڑی عظمت ہے۔ اب آپ خود سوچیں
کہ جہاں لوگ سر ٹیکتے تھے وہاں حسین نے پیر تک نہ دیا. سر دینا جی ہاتھ دینا تو الگ کی بات ہے، اور یہ کہہ کے ٹال دیا جیسے ہتھیلی کے میل کو صاف کر دیا جاتا ہے. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ ارے جس کی ہتھیلی ابدیت میں، جس کی ہتھیلی ابدیت میں 1,24,000 انبیاء کی محنتیں ہوں، وہ حسین یزید کو ہاتھ دے سکتا ہے، سر تو دے سکتا ہے مگر ہاتھ نہیں دے سکتا. اور وہی کیا حسین مظلوم کربلا نے، وہی کیا، سر دے دیا. اور سر دینے کی شان بھی کیا شان ہے. لوگوں کے سر کٹتے ہیں تو نبضیں رک جاتی ہیں، لوگوں کے سر کٹتے ہیں تو پھیپھڑے باسی ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سر کٹتے ہیں تو جی وجود ٹھنڈا ہو جاتا ہے. مگر واہ رے فاطمہ کے لال، واہ رے نور عین پیغمبر، واہ رے حضرت عمران کے دل بند حسین، تیرا کمال یا جلی جانے یا علی جانے. لوگ سر کٹوا کے مٹ جایا کرتے ہیں، لیکن واہ رے فاطمہ کے بیٹے، تیرا سر کیا کٹا کہ نوکے نیزہ پر بھی پہنچ گیا اور قرآن کی تلاوت بھی کرنے لگا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایران اور لبنان کی سلامتی کے لیے ایک آواز بلند نعرہ سلوات. عزیزان گرامی، دیکھیں آپ ملک عرب کے سرزمین عراق کے شہر مدینہ کی مسجد نبوی کے منبر نبوی پر خود پیغمبر اکرم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے فروع کا ذکر فرما رہے ہیں، نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں، روزے کا فلسفہ بتا رہے ہیں، جہاد کا حکم سنا رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سمجھا رہے ہیں. کہ اتنے میں کیا دیکھا گیا، تاریخ نے عجب منظر لکھا. کیا دیکھا گیا؟ فاتح کربلا اپنے بیت الشرف سے نکلے، صحن مسجد میں قدم رکھنا ہی چاہتے تھے کہ پیغمبر کی نظر پڑی، دامن ابا میں الجھا، حسین زمین پر گرنا چاہتے تھے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس موقع پر حضور نے خطبہ روکا، منبر سے اترے، کتنے صحابیوں کا مجمع تھا، ہزاروں صحابی مسجد نبوی میں موجود تھے. ابھی اچانک میں ادھر دیکھنے لگوں تو پورا مجمع ایک دم دیکھنے لگے گا. تو کیا جب نبی نے خطبہ دیا ہوگا اور خطبہ دے رہے ہوں گے اور حسین کو گرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو کیا صحابیوں نے پیچھے نہیں مڑ کے دیکھا ہوگا کہ نبی اچانک خطبہ دیتے دیتے دیکھنے لگے؟ دیکھا سب نے تھا مگر اگنور کر دیا، اور اگنور اس لیے کر دیا کہ حسین کو رسول چاہتے ہیں، ہمیں نہیں چاہتے. کاش کہ یہ افتخار ہوتا، اٹھنے کی کوشش تو کرتے. ورنہ تاریخ نے لکھا کہ نبی نے اس سے پہلے کہ کوئی صحابی گرتے حسین کو اٹھائے، نبی نے خطبہ روکا اور جلدی سے جس کر کے گرتے حسین کو گود میں اٹھا لیا. تو ہم نے چشم زدن نے حضور سے سوال کیا، کسی نبی کو یا رسول اللہ کسی صحابی کو زحمت دے دی ہوتی، صحابی اٹھا دیتا، گود میں لیتا، آپ کی گود میں دے دیتا. اب جملہ سماعت فرمائیے، بڑا قیمتی نورانی جمالی کمالی اور بشارتی جملہ ہے. تو عجب نہیں پیغمبر جواب دے، اپنا بوجھ انسان کو خود اٹھانا چاہیے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اپنا بوجھ انسان کو خود اٹھانا چاہیے. ہم صحابی کے حوالے یہ کام اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آنے والے وقت میں کہیں یہ نہ ہو کہ صحابی کہتا پھرے کہ امامت پہ وقت پڑا ہم نے سہارا دیا. تو یاد رکھو کہ جب امامت پر وقت پڑتا ہے تو رسالت سہارا بنتی ہے، اور جب رسالت پہ وقت پڑتا ہے تو امامت سہارا بنتی ہے.
सलावत पढ़िए मोहम्मद वाल। और ये हाथ उठा के नारा हैदरिया, और ये कह के अज़ीज़ान गिरामी हुजूर सरवर कायनात अपनी आगोश में फातह करबला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लेके मिंबर पर पहुँचे, और पहुँचने के बाद अब हदीसों पर हदीसें हुजूर पढ़ते जा रहे हैं, लोगों को हुसैन की तरफ मुतवज्जे करा रहे हैं। हादा हुसैनुन फारफू, हादा हुसैनुन फारफू, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचान लो, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचान लो। मैं फिर चश्मे ज़दन में पहुंचा, हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो हुजूर आप कुरान पढ़ रहे थे, अभी तो दीन पढ़ रहे थे, अभी तो खुतबे में आप ज़कात का जिक्र कर रहे थे, नमाज का जिक्र कर रहे थे, रोज़े का जिक्र कर रहे थे। सरकार वहीं से आपने कंटिन्यू कर दिया होता खुतबा। ये क्या कि अभी आप खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते देते जब हुसैन आ गए तो खुतबा रुक गया। हुसैन का जिक्र, तवज्जो, बड़ा कीमती जुमला मैं आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, अगर पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैंने पूछा हुजूर अभी तो आप खुतबा दे रहे थे, सौ सलात का जिक्र फरमा रहे थे, लेकिन अब ये क्या, जब हुसैन गोद में आ गए तो आप हाज़ा हुसैनुन फारफू फरमा रहे हैं। तो नबी ये रहमत ने जवाब दिया, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो, हदीस के जिक्र के साथ साथ अगर कुरान आ जाए तो हदीस को रोक दिया जाता है, कुरान को बुलंद कर दिया जाता है। नबी के कौल को हदीस कहते हैं, हुसैन के वजूद को कुरान कहते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाह। लब्बैक या लब्बैक या हुसैन। जिंदा दुश्मनाने अहले बैत पर। अज़ीज़ों, मदीने शहर की मस्जिद नबवी में ये दो वाक़े तो बहुत मशहूर गुजरे। एक मिंबर का वाक़या कि हुजूर ने फरमाया हाज़ा हुसैनुन फारफू, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचान लो। और एक वो वाक़या कि जब नमाज हो रही थी, मौला हुसैन के कमसिनी का आलम था, बचपने का आलम था। ये मासूम का बेटा है, खुद भी मासूम है, मासूमा माँ का बेटा है। सुभान अल्लाह। हुसैन की अजमत को कौन समझ सकता है? खुदा की कसम, जिसका नाना रसूल अल्लाह मासूम, जिसका बाप अली मुर्तज़ा मासूम, जिसका भाई हसन मुज्तबा मासूम, जिसकी माँ फातिमा ज़हरा मासूमा, जिसका कुल कुनबा मासूम। आप गौर फरमा रहे हैं तो ये अज़मत है फातह करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। और जी इतने ओहदे, इतने मनासिब, इतने दर्जात के बावजूद भी कमसिनी के आलम में नाना नमाज पढ़ा रहे हैं मस्जिद में, और मस्जिद से मिला हुआ ही तो घर है, वरना और भी तो घर थे। मगर वही आई, जो दरवाजे और भी खुलते थे मस्जिद में, लेकिन अल्लाह ने और दरवाज़ों को किसी नजासत के इम्कान की बुनियाद पर बंद करवा दिया। जो मासूम का दरवाज़ा था वो कल भी खुला था, क़यामत तक खुला रहेगा। उसी मासूम दरवाजे से मासूम हुसैन जी निकले, और जी निकल के अब न जाने किस तरीके से, कौन सी चाल से रसूल सजदे में थे, जाके पुश्त पैगंबर पर हुसैन बैठ गए। जुमला सुने खुदा की कसम। जी जब बैठ गए तो हुजूर ने एक बार, दो बार, तीन बार सुभान रब्बियल आला व बिहम्द, सुभान रब्बियल आला व बिहम्द, सुभान रब्बियल आला व बिहम्द। अब हुजूर ने सोचा कि मामला तो बहुत गंभीरता पूर्वक है और बहुत संगीन मामला है। अभी कुछ सोचा ही था
کہ خود منشأ الہی بھی تو دیکھو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت نبوت تمہاری کوئی مرضی نہیں مگر وہ مرضی جو تمہارے پروردگار کی مرضی ہوتی ہے، اور میری بھی کوئی مرضی نہیں مگر وہ مرضی ہوتی ہے جو تمہاری مرضی ہوتی ہے۔ اب منشأ پروردگار تو دیکھیے جی، تمام صحابہ سجدے میں، خود نبی مکرم سجدے میں ہے، ابھی کچھ سوچا ہی تھا کہ سر اٹھائیں کہ اتنے میں پروردگار عالم نے عظمت حسین کو تو پہچانیے، کرے اتنے میں پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا میرے جبرائیل میرے حبیب سے کہہ دے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے جی حبیب تیری پشت سے نہ اترے، خبردار میرے حسین کو جی چھیڑنا نہیں۔ بھائی سبحان اللہ، سوچے کیا عظمت ہے، خدا کی قسم مولا حسین کی کیا عظمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نمازیں چلی گئی ہوں گی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کی نماز نہیں جاتی تو کسی امتی کی نماز کیا جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد وال۔ حیدری کیا ماشاءاللہ، آپ دیکھیں جب نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور اسی عالم میں حسین پشت پہ آئے، کتنی تکبیریں، 70 تکبیریں تک ہو گئیں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے زکام ہو گیا ہو یا کوئی نزلے کا مریض ہو، پتہ نہیں اس کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ یا پھر ہم نے تو تاریخ میں یہ پڑھا جی، پیچھے والوں کے حالات بہت خراب تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بار بار اٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ اب اٹھے نبی تو اب اٹھے نبی تو اب اٹھے نبی، اور حسین پشت پیغمبر پر تھے۔ اور سنیے ایک اور طریقہ تھا، حسین نبی کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھے تھے جی، حسین صحابہ کی طرف بیٹھے تھے رخ کر کے، اور یہ شاید بتانا چاہ رہے تھے تم سوچتے ہو کہ نماز کے ذریعے حسین ہے، اب سوچو حسین کے ذریعے نماز ہے۔ آج پوری کائنات میں حسین کے ذریعے نماز ہے، جہاں جہاں بھی مسجدیں ہیں ہر طرف حسین کے ذریعے ہی نماز۔ اور یہی وجہ حسین پشت پہ آئے ہی اس لیے تھے تاکہ تمہیں عظمت حسین بتائیں کہ حسین جی نماز حسین کو بچانے والی نہیں ہے بلکہ حسین مٹتی نماز کو بچانے والا ہے۔ حسین مٹتی نماز کو بچانے والا ہے۔ اب کسی شاعر نے کیا خوب ایسے موقع پہ بھی کہا جی، کبھی جو پشت نبی پر قیام ہو جائے، کبھی جو پشت نبی پر قیام ہو جائے، نماز کا بھی انوکھا نظام ہو جائے۔ کبھی جو پشت نبی پر قیام ہو جائے، نماز کا بھی انوکھا نظام ہو جائے۔ اور حسین چاہے تو سجدہ کبھی تمام نہ ہو، حسین چاہے تو سجدہ تمام ہو جائے، حسین چاہے تو سجدہ تمام ہو جائے۔ کیا کہا تھا اللہ نے؟ اے جبرائیل جا، جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے پشت پیغمبر سے نہ اترے، میرے حبیب سے کہہ دینا قیامت آ جائے مگر سجدے میں رہنا۔ اکڑ کے چلنے والے پکڑے جاتے ہیں، سجدہ گزار پیشانیوں کو اللہ عزتوں سے نوازتا ہے، عزتوں سے نوازتا ہے۔ تو اللہ دعوت دے رہا ہے زمین پر جھک کے چلو، زمین پر جھک کے چلو، جیسے حسین زمین پر جھک کے چلے۔ آخری لمحہ اور عرض کر دوں تاکہ بات اور منزل تک پہنچ جائے اور پتہ ہو جائے یہ کون سی ذات ہے۔ دنیا میں مولا حسین کے آنے سے یوں تو 17 ربیع الاول کو جب سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی جب تشریف لائے دنیا میں، تو فرشتوں نے کہا، ملائکہ نے کہا پروردگار کیا انتظام کیا جائے؟ اللہ نے آواز دی جنت کو سجا دیا جائے۔ سبحان اللہ،
جب نبی رحمت دنیا میں تشریف لائے تو فرشتوں نے اللہ سے ایڈوائز لیا کہ پروردگار کیا کیا جائے؟ اللہ نے آواز دی جنت سجا دی جائے۔ جی جب 13 رجب کو امیر کائنات تشریف لائے، صلوات پڑھیے محمد والہ۔ بھئی جملہ فضائل ہوتے تو جملہ یاد ہی آ جاتا ہے مجھے۔ جی 13 رجب کی بات یاد آ گئی تو مجھے صاحب سرور لکھنوی صاحب یاد آ گئے۔ فضائل کا عنوان چل رہا ہے تو یہ بھی سن لیجئے تاکہ سننے والوں کے ثواب میں اضافہ ہو جائے کہ حیدر کا کوئی حملہ بے جا نہیں ہوا، حیدر کا کوئی حملہ بے جا نہیں ہوا، خون تو بہا ہے خون خرابہ نہیں ہوا۔ حیدر کا کوئی حملہ بے جا نہیں ہوا، حیدر کا کوئی حملہ بے جا نہیں ہوا، خون تو بہا ہے خون خرابہ نہیں ہوا۔ اور ان مسجدوں کو کعبے نے منسوخ کر دیا، 13 رجب کو جن میں اجالا نہیں ہوا، 13 رجب کو جن میں اجالا نہیں ہوا۔ تو حضور جی جب سرکار مولا مشکل کشا امیر کائنات غدیر کے مولا مولود کعبہ حسنین کے بابا جبرائیل کے ٹیچر انبیاء کے استاد امیر کائنات 13 رجب کو جب تشریف لائے تو فرشتوں نے پوچھا پروردگار کیا انتظام کیا جائے؟ تو اللہ نے آواز دی جنت سجا دی جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت کے آنے پہ جنت سجا دی جائے، علی کے آنے پہ جنت سجا دی جائے، حسن کے آنے پہ جنت سجا دی جائے، سیدہ کے آنے پہ جنت سجا دی جائے۔ اور جب 3 شعبان کو سبحان اللہ، جب 3 شعبان کو فاتح کربلا اپنے وجود نورانی و وجود بشری کے ساتھ مدینے میں نمودار ہوئے، آئے ہائے ہائے کیا شان ہے۔ صدیقہ کی گود میں آنے والا، اللہ اکبر، نمودار ہوئے۔ فرشتوں نے پوچھا پروردگار کیا انتظام کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا جنت سجائی جائے، دوزخ کو بجھا دیا جائے۔ کیا سنا؟ جنت سجا دی جائے، دوزخ کو بجھا دیا جائے۔ جی جو اب لفظ استعمال کیا، ابھی تک اللہ نے صرف جنت سجوائی تھی، صرف جنت سجوائی تھی، صرف جنت سجوائی تھی، مگر حسین کی آمد پر جنت بھی سجوا رہا ہے، دوزخ کو بھی بجھوا رہا ہے۔ یہ اپنی مخلوق کو اللہ پیغام دے رہا ہے، حسین سے وابستہ رہو، حسین جی حسین سے وابستہ رہو، حسین حسین کرو، کیونکہ حسین نے بڑی قربانی دی ہے۔ اگر ان کا نام لیتے رہو گے، ان سے محبت کرتے رہو گے، ہم حسین کے نام پہ دوزخ کو بجھا دیں گے، تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وال۔ کیا ٹائم ہوا؟ اور ایک مرتبہ مل کے بآواز بولو صلوات۔ 35 ہو گیا، چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ واہ رے مولا تیری ذات، واہ رے حسین تیری کائنات میں۔ ہم اگر اکیلے حسین کا نام نہیں لیں گے تو کیا حسین نہیں ہوگا؟ کربلا میں حسین، نجف میں حسین، ایران میں حسین، لبنان میں حسین، یمن میں حسین، امریکہ میں حسین، افریقہ میں حسین۔ آپ غور فرمائیں، جی مکانوں کے بدلنے سے مکین کا ذکر نہیں بدلتا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، مکین اگر ذکر نہ کرے تو مکان حسین حسین کرے گا، زمین ذکر نہ کرے تو زمان حسین حسین کرے گا، اگر آسمان ذکر نہ کرے تو چاند سورج حسین حسین کریں گے، ستارے حسین حسین کریں گے، سیارے حسین حسین کریں گے۔ جیسا ہوا خلا گھٹا، چاند سورج ستارے سیارے، زمین کی دھڑکنیں آسمان کی حرکتیں حسین حسین۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کسی ایک کے محسن کو نہیں کہتے، اللہ کے نظام کے محسن کو حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
50 سالوں میں توجہ، میں اب منزل پہ آ رہا ہوں، نبی رحمت کے بعد یاسین و طٰہٰ و مزمل و مدثر کے بعد حالات بہت بگڑ گئے۔ نبی کے بعد دین مشق کر دیا گیا، نماز کا طریقہ بدل دیا گیا، کعبے کی تلبیہ روک دی گئی، وحشی جانوروں کی کھالیں استعمال ہونے لگی، سونا مرد پہننے لگے، جو قدمچے تھے بیت الخلا کے رخ بدل گئے تھے، سارا نظام نبی کے دین کا بدل گیا تھا۔ تبھی تو حسین نے مدینے سے نکلتے ہوئے فرمایا، اے لوگو کچھ اور نہ سوچنا کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں کوئی جاہ و حشم کو تلاش کرنے کے لیے، کوئی سلطنت کو طلب کرنے کے لیے نہیں، میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو سکے۔ وار صبر کے پروردگار حسین، کیا کہہ دیا آپ نے، میں نانا کا مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی اصلاح امت کر سکوں۔ امت بگڑ چکی ہے، امت کی صبح بھی بگڑ گئی، امت کی ظہر بھی بگڑ گئی، امت کی مغرب بھی بگڑ گئی، امت کا جمعہ بھی بگڑ گیا۔ صلوات تو پڑھیے، ہائے ہائے ہائے۔ جی آپ غور فرما رہے ہیں، سارا معاملہ، سارا نظام بگڑ گیا تھا۔ اسی لیے فاتح کربلا کو مباہلے سے پلٹتے ہوئے نانا نے ایڈوائز دیا تھا، بیٹا دیکھا حسین، جس طریقے سے تمہارے نانا کی صداقت پہ آنچ آئی، تو اس آنچ کو ختم کرنے کے لیے ہم تم اہل بیت کو لے کے میدان میں آ گئے۔ اسی طریقے سے ایک دن اور بھی آنے والا ہے جب میرا مقصد، میرا دین جو میں لایا ہوں، اگر یہ پورا کا پورا مسخ ہو جائے، اس کی تصویر بگڑ جائے، تو حسین اپنے نانا کی طرح اپنے اہل بیت کے ساتھ مدینے سے نکل جانا، مدینے سے نکل جانا اور میدان میں پہنچ جانا۔ واہ رے نانا صداقت کو بچانے کے لیے مباہلے پہنچے تھے، اور نواسہ نانا کے مقصد کو بچانے کے لیے کربلا کی سرزمین پر پہنچا۔ بس عزیزان گرامی، بہت اچھے انداز میں آپ حضرات نے ان لمحوں کو سماعت فرمایا، اور یقین ہے کہ یہ ذہنوں میں بات دور دور تک گئی ہوگی۔ ہمارا ذکر کرنا کوئی کسی سے انتقام لینا نہیں ہوتا، ہم تو اپنے فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جو نبی اکرم فرما کے گئے آخری عمر میں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک چیز کو نہ مانو، دونوں چیزوں کو مان کے زندگی گزارنا۔ تمہارے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں اطرت کا دامن بھی ہو، ایک ہاتھ میں قرآن کا سرمایہ بھی ہو، ان دونوں ہاتھوں کو مصروف کر کے تم حوض کوثر پہ آؤ گے، وقت کا محمد تم سے ملاقات بھی کرے گا اور حوض کوثر سے تمہیں سیراب بھی کرے گا۔ اپنے ہاتھوں سے تمہیں سیراب بھی کروں گا اور تمہاری شفاعت بھی کروں گا، بس شرط یہ ہے کہ صرف ایک چیز کو لے کے نہ آنا، قرآن کو بھی لانا، میرے اہل بیت کو بھی دلوں میں بسا کے آنا۔ تمہیں کامیابی ہم دلوائیں گے، ہم ضامن ہیں، ہم عہد کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، ایک چیز کے ساتھ نہ آنا۔ اور یہی مولا حسین نے فاتح کربلا میں کر کے دکھا دیا۔ خدا کی قسم آج 7ویں محرم آ گئی، آج کا روز بڑا غمناک روز ہے ارباب ازا۔ آج کا دن بڑی مصیبتوں کا دن ہے۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جب مولا حسن مجتبی دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو جناب قاسم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا، بیٹا میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، بیٹا اپنے چچا حسین کا بڑا خیال رکھنا۔ حسین بیٹا قاسم اپنے چچا کا بڑا خیال رکھنا۔ دیکھو قاسم، اگر میرے دنیا سے جانے کا معاملہ نہ ہوتا
تو یہ رحمت و زحمت میں تمہارے اوپر مسلط نہ کرتا، میرا خود بھائی حسین ہے، میں اپنے بھائی کی حمایت میں خود جاتا، قاسم تمہیں زحمت نہ دیتا۔ مگر کیا کروں، اللہ کی مشیت یہی ہے، اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اب میں دنیا کو چھوڑ دوں، تو اے میرے قاسم میری وصیت پر عمل کرنا۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، جہاں بھی میرا حسین جائے سائے کی طرح ایک لمحے کے لیے میرے حسین کو نہ چھوڑنا، اور میرے قریب آؤ اور یہ کہہ کے مولا حسین نے ایک تحریر حسن نے تحریر تیار کی، اور تحریر کو تعویذ کی صورت میں جناب قاسم کے دائیں بازو پر باندھی، اور کا سرزمین عراق کا سفر ہوگا، میں اپنی نگاہ امامت سے دیکھ رہا ہوں، اور جب زیادہ سخت لمحہ آ جائے، قاسم میری اس تحریر کو پڑھ لینا اور حسین کو پیش کر دینا۔ لو عزاداروں پر 2 لمحے اور مجلس تمام ہو گئی، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ روایت بتاتی ہے حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، مکے آئے، 4 مہینے مکے رہے، اس کے بعد سرزمین کربلا پہ آئے، پہلی، دوسری محرم، تیسری محرم، اور یہاں تک کہ 7 محرم تمام عاشورے کا دن آ گیا، جنگ کا بازار گرم ہو گیا، ہر طرف سے نیزے ہی نیزے، ہر طرف سے تیر ہی تیر، ہر طرف سے انگارے ہی انگارے برسنے لگے۔ ایسی بھیڑ میں سیدہ کا پوتا، اللہ اکبر، حسن کا بیٹا، حسین کا بھتیجا میدان کارزار کو نکلنے کے لیے تیار ہے، مگر حسین کسی بھی قیمت پہ جناب قاسم کو میدان وغا میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ مگر آخر میں جب طبیعت بہت پریشان اور مزمحل ہوئی تو خیمے میں سر جھکا کے آئے، جناب ام فروہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ چچا کے پاس اجازت گئے تھے لینے، اجازت نہیں ملی؟ نہیں اماں، چچا اجازت نہیں دیتے، کہتے جب وقت آئے گا تب ہم آپ کو بھیجیں گے۔ روایت بتاتی ہے اسی اسنا میں ایک گوشے میں جا کے گھٹنوں میں سر دے کے خیمے کے اندر جناب قاسم جو بیٹھے تو ایک دم وصیت یاد آ گئی۔ نصیحت پہ تو عمل ہو رہا تھا، اب وصیت یاد آ گئی، ہاتھ جو بازو پر رکھا تو وہ بابا کی تحریر تھی، جلدی سے بازو سے تعویذ کھولا، اور کھولنے کے بعد اماں کو کہا اماں مبارک ہو، اب بہانہ مل گیا اجازت کا۔ بابا کا تعویذ بازو پہ بندھا تھا، اب کھولا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ تعویذ لے کے چچا کی خدمت میں پہنچے، بڑے عرصے کے بعد مرحوم بھائی کی تحریر کو حسین نے دیکھا، آنکھوں سے لگایا، لبوں سے چوما، بڑی دیر تک حسین روتے رہے، جناب قاسم کو لپٹایا، بڑی دیر تک حسین روتے رہے، اور اس میں تحریر تھا اے بھیا حسین میری وصیت ہے، میری وصیت ہے، میری نصیحت ہے، جب قاسم میدان وغا کے لیے آئے تو روکنا نہیں، اجازت دے دینا۔ جب وصیت سنی، نصیحت سنی، اچھا تو ہماری بھی وصیت ہے۔ اللہ اکبر، خیمے میں لے گئے قاسم کو، کبرا کے ساتھ حق کا سلسلہ بھی ہے۔ جی صاحب یہ بھی کام ہوا کہ یہ میری بھی وصیت، جب قاسم چلنے لگے تو کبرا نے دامن پکڑا، والی و وارث کہاں چلے؟ میدان میں چلے۔ اچھا یہ بتائیے آپ پھر شوہر ہیں، احمد جی کوئی پہچان تو دیجئے تاکہ محشر کے دن میں پہچان سکوں کہ میرا والی و وارث کون ہے۔ روتے ہوئے قاسم نے اپنی آستین پھاڑی، صغرا کے حوالے کی، کبرا کے حوالے کی، اور یہ کہہ کے کہ اسی عالم میں کبرا مجھے پہچاننا۔ اب جب جناب قاسم چچا کی خدمت میں آئے، رخصت ہوئے، رخصت ہو کے میدان کارزار میں بڑے حملے کیے ہیں جناب قاسم نے۔ خدا کی قسم اب یہ وقت نہیں رہا کچھ اور بیان کرنے کا، مجلس تمام ہو گئی، آپ کی آواز بلند ہے، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ بس آخری فقرہ، مجلس تمام ہو رہی ہے جی۔ کہاں تک جنگ کرتا بنی ہاشم کا شیر، عباس کا سکھایا ہوا، گھوڑے سے گرا آوازیں دیتے ہوئے چچا میری مدد کو آئیے۔
حسین شیر کی طرف بڑھے، مگر روایت بتاتی ہے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں حسن کا شہزادہ ام فروا کی گود کا پالا قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ ہر ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ آنسوؤں کے سیلاب کے ساتھ حسین نے آبا کے دامن میں قاسم کے ٹکڑوں کو سمیٹا، خیمے کے دروازے پہ ام لیلا ام فروا لے قاسم آ گیا۔ خیموں میں کوہرام، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ قاسمہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم قضائی و تسلیما بحمدہ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا، پروردگار اس ذکر کو قبول فرما، جتنے بھی سننے والے جہاں جہاں بھی پروردگار سب کی سماعت کو قبول فرما، سب پر رحمت نعمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ اس عبادت سے ہمارے زمانے کے مولا امام زمان علیہ السلام کو راضی و خوشنود فرما۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ السلام